بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد پر. جی دوستو، یہ ہیں ہمارے گاؤں کے فخر، ہمارے گاؤں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اور وحد جی ٹی پیلٹ تھے. بعد میں ہمارے دو اور بھی ہمارے گاؤں کے ہونہار طالب علم جی ڈی پیلٹ بنے ہیں، لیکن یہ پہلے تھے. اور ہم ان سے انٹرویو کریں گے کہ یہ ایک عام آدمی اور ایک افیسر ٹائپ بندہ، یہ بہت بڑے افیسر ہیں، کیسے زندگی گزارتا اور ان کی تعلیم کہاں سے کہاں تک حاصل کی ہے اور کیا کرے کہ بندہ اتنی بڑی نوکری حاصل کر لیتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ نے کہاں تک تعلیم حاصل کی اور کن اداروں سے حاصل کی؟ یہ غور سے سننا ہے سارے اسٹوڈنٹوں نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں نے جب میں چھوٹا تھا تب میں اسی گاؤں میں رہا کرتا تھا. اسی گاؤں میں یہ ماسٹر رشید صاحب جو ہیں ان کا ایک اسکول ہوا کرتا تھا. پہلی دوسری جماعت تک میں یہیں پہ پڑھا ہوں، یہیں سے میں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی ہے. اس کے بعد ہم شہر میں چلے گئے. میرے والد صاحب ہم سب کو شہر لے گئے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. ہم نے پھر وہاں پہ میں نے پریمیئر میں داخلہ لیا. پریمیئر اسکول میں 6th کلاس تک پڑھتا رہا. لیکن اسی سلسلے میں مجھے پتہ چلا کہ ایئر فورس میں پائلٹ لگنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ پی ایف کے کالجز میں داخلہ لیں. پی ایف کے کالجز 2 کالجز ہیں، پی ایف کالج سرگودا اور پی ایف کالج لوٹوپا، جو کہ آپ کو 8ویں سے لے کے 12ویں تک تعلیم دیتے ہیں. اس کے لیے پہلے کچھ انٹری ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ جو یہ زکریہ اسکول ہے 19 ایس پی والا، وہ اس کی تیاری وغیرہ کرواتے ہیں. تو میں 7ویں کلاس میں پڑھنے کے لیے زکریہ اسکول میں چلا گیا. وہاں سے میں نے انٹری ٹیسٹ دیے اور انٹری ٹیسٹ دینے کے بعد میں پی ایف کالج سرگودا کے لیے سلیکٹ ہو گیا. تو 8ویں سے لے کے 12ویں تک میں نے پی ایف کالج سرگودا میں پڑھا ہے. پی ایف کالج سرگودا ایک بہت اچھا کالج ہے. جو لوگ ابھی بھی 7ویں یا 8ویں جماعت میں ہیں، میں ان سب کو یہ تجویز دوں گا کہ وہ یہ کم از کم اس کا انٹری ٹیسٹ لازمی دیں. اگر وہ اس میں سلیکٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت فخر کی بات ہوگی کہ وہ پی ایف کے کالجز میں پڑھ سکیں گے. اس کے بعد میں آئی ایس ایس پی دی اور اکیڈمی چلا گیا، جہاں سے میری ٹریننگ ہوئی اور پھر میں ایز اے فلائنگ آفیسر پاس آؤٹ ہوا وہاں سے رسالپور سے. آپ کو شوق تھا جہاز اڑانے کا؟ ہاں جی، شروع سے ہی مطلب پہلی دوسری کلاس سے ہی جب مجھے پتہ چلا کہ یہ تھوڑا سا اس بارے میں شعور آیا کہ پائلٹس ہوتے ہیں، جہاز ہوتے ہیں، جنگی جہاز بھی ہوتے ہیں، پیسنجر پلینز بھی ہوتے ہیں جس پہ لوگ عمرہ وغیرہ کرنے جاتے ہیں. لیکن جنگی جہاز وہ ہوتے ہیں جس میں ایک اکیلا بندہ پائلٹ بیٹھتا ہے، اس سے بومبنگ وغیرہ کرتے ہیں، گولیاں شولیاں یہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو جب مجھے ان چیزوں کا آہستہ آہستہ جس طرح میں بڑا ہوتا گیا اور پڑھتا گیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان میں داخلے کے لیے کیا لازمی ہے اور کیا کیا کرنا ہوتا ہے. تو شروع سے ہی مجھے اس چیز کا شوق آیا. لیکن اس کے بعد جب میں کالج گیا تو میرا شوق آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. پھر میں نے اس کے لیے محنت کی اور محنت کے بعد مجھے ایف ایس سی کے بعد اس کا صلہ ملا. ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ محنت کریں، پڑھائی کریں اور اچھے اچھے نمبر لیں. 7ویں 8ویں میں اچھی پڑھائی کریں اور یہ جو کالجز ہیں ان کے لیے جو اینٹی ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان میں ضرور داخلہ لیں، ان میں ضرور پارٹیسپیٹ کریں. وہ اینٹی ٹیسٹ جب آپ دیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہت فخر کی بات ہے. وہ پی ایف کالجز میں جا کے پڑھے. پی ایف کالجز نہ صرف آپ کو پڑھائی کرواتے ہیں بلکہ آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں. آپ کو بہت ساری سپورٹس اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز جس طرح یہ تقاریر ہیں، یہ تلاوت ہے، نعت خوانی ہے، ان سب کی تعلیم بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے دیتے ہیں. تو یہ آپ کے لیے بہت فخر کی بات ہے اور بہت اچھی بات ہے اگر آپ ان کالجز میں کامیابی سے داخل ہو جاتے ہیں اور وہاں آپ اپنی پڑھائی مکمل کرتے ہیں. اسٹوڈنٹس، آپ نے بڑے غور سے اور اچھے طریقے سے بات سننی ہے چوری گل فام صاحب کی کہ یہ ایک کامیاب انسان ہوئے ہیں اور یہ ساری تعلیم کی بدولت ہوئے ہیں. تعلیم کے بغیر معاشرے میں انسان ترقی نہیں کر سکتا. یہ آپ بالکل جی اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں، اپنی اسٹڈی پہ توجہ دیں. آپ بہت بڑے افیسر ہیں اور ہم ایک عام زندگی گزارتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ جیسے ہماری آنکھوں میں صابن چلے جاتا ہے، اب نہاتے ہوئے کبھی آپ کی آنکھوں میں صابن گیا؟
دیکھیں جو جہاں تک عہدے کی بات ہے کہ کوئی بہت بڑا آفیسر ہے اور کوئی عام انسان ہے تو ہیں سارے انسان ہی. دیکھیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اونچا عہدہ کس بلبوتے پہ دیتا ہے, وہ تمام آپ کی محنت اور آپ کی والدین کی دعاؤں کا صلہ ہے. تو کوئی بھی شخص اچھا آفیسر اور بہت بڑا آفیسر بن سکتا ہے. ادھر جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ سب کیپیبل ہیں اور آپ سب اس چیز کی اتنی محنت کریں تو آپ بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عام شخص جو ہے یا عام بندہ جو ہے وہ اچھا آفیسر یا اچھا انسان نہیں بن سکتا. یہ سارا محنت کا وہ کمال ہے. آپ سب اچھی پڑھائی کریں, محنت کریں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ صلہ دے گا. عام بچوں کی طرح کبھی اسکول سے سزا ملی؟ ہاں یہ دیکھیں یہ سب کے لیے نا, جب بچہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے 7ویں 8ویں کلاس میں تو وہ سارے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں نا. تو کوئی کہیں آپ کے نمبر وغیرہ کم آتے ہیں یا کہیں اس طرح ہوتا ہے تو آپ کو بھی اتنی سزا ملتی ہے جتنی باقی سب کو ملتی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھیں گے نا کہ جو بہت بڑے افسر لوگ ہیں وہ بھی ہماری طرح یہی زندگی گزار کے گئے ہیں, یہی 7ویں 8ویں جماعت میں پڑھتے رہے تھے. اسی طرح ان کے بھی نمبر کم آتے ہوں گے تو ان کے استاد بھی انہیں ڈانٹتے ہوں گے یا مارتے ہوں گے. یہ سب کچھ ہم اسی زندگی کو گزار کے جاتے ہیں. لیکن وہ شخص بڑا کس طرح بنتا ہے؟ صرف محنت سے, ایمانداری سے, والدین کی دعاؤں سے. کبھی نئے کپڑے پہنے ہوں اور ٹیگ ساتھ رہ گیا ہو؟ کبھی ہوا زندگی میں کبھی ایسے جیسے ہمارے بچوں کے وہ اتارتے ہی نہیں ہیں کہ نئے معلوم ہو؟ دیکھیے شروع میں جب تک آپ اسی شہر میں رہ رہے ہو نا تو آپ کو اتنا آئیڈیا نہیں ہوتا. لیکن جب آپ باہر دوسرے شہروں میں جاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے اور دنیا میں بہت طرح کے لوگ اور بہت طرح کی چیزیں جو ہیں نا. تو جب آپ باہر جا کے کوئی اسی طرح جس طرح سر پوچھ رہے ہیں, جب آپ کوئی نئی چیز خریدتے ہیں نا تو آپ کو اسی بڑی خوشی ہوتی ہے اندر سے نا کہ یار میں نے یہ نئی چیز لی ہے تو میں پہنوں گا. یہ وہ اس طرح اکثر ہو جاتا ہے کہ بندہ نئی چیز لیتا ہے اور بندہ اسی خوشی میں وہ پہن لیتا ہے اور ٹیگ شیگ ساتھ لگا رہ جاتا ہے. پھر کوئی دوست بتاتا ہے یار پتہ لگ گیا تو نئی شے لئی ہوں لا دینا. ہمارے چاول کھاتے ہوئے منہ میں کنکر آ جاتا, کبھی آپ کے کنکر آیا منہ میں؟ یہ بڑے افیسر ہیں نا, یہ افیسر کی زندگی علیحدہ ہی ہوتی ہے. دیکھیے جہاں تک یہ چاولوں میں کنکر کی بات ہے تو بالکل میرے بھی کئی دفعہ آیا ہوا ہے. ایسی بات نہیں ہے, ہم بھی وہی کھانا کھاتے ہیں جو تمام عام لوگ کھاتے ہیں. ایسی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یہ. آپ کے ماموں کرنل ہیں, انہوں نے یہاں بہت فلاح کے کام کیے ہیں, بڑے لوگوں کو روزگار بھی دیا ہے. کیا آپ اس کا پیروی کریں گے اور ہمارے گاؤں کے کام کروائیں گے؟ انشاءاللہ. دیکھیں یہ کسی شخص کی نا یہ بہت بڑائی کی بات ہے کہ وہ اپنے جتنے بھی لوگ ہیں, اپنے جتنے بھی جس طرح ایک شخص ایک گاؤں کا ہے جو بڑا افسر بن جاتا ہے تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس گاؤں میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی فلاح کی طرف لے کے جائے, ان کی بھی ترقی کے لیے سوچے, ان کے لیے بھی اچھے کام کرے. ظاہری بات ہے اب کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو وہاں لوگ غریب ہوتے ہیں کچھ, لیکن محنتی لوگ ہوتے ہیں. تو آپ کو چاہیے آپ ان کی فلاح کے لیے سوچیں, آپ ان کو نوکریاں وغیرہ دلوائیں, جتنا آپ سے ہو سکتا ہے آپ اتنا ایٹ لیسٹ لازمی کریں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. سبحان اللہ. محفل ہے بیٹا, تالیاں نہیں لگانی. بہت شکریہ غفران صاحب. نعرہ تکبیر.